الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج قرآن مقدس کی تفسیر کی کلاس نمبر 8 سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آج ہم پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے، اور اس کی پہلی اور دائمی علامت مستقل نماز پڑھنا۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہو اسے ہدایت کیسے ہو؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں، اور حدیث نمبر ہے 628۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر چڑھ کر نماز کا طریقہ سکھلایا اور سجدے کے لیے نیچے تشریف لائے تاکہ ہر صحابی کی نگاہ پڑ سکے۔ ہمارے ہاں نماز کے بہت سارے طریقے، کوئی کوفی نماز ہے، کوئی جعفری نماز ہے، کوئی حنفی نماز ہے، اور کوئی مالکی نماز، مختلف نمازیں۔ حالانکہ نماز ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کر دکھلایا، صحابہ کو سکھلایا۔ نماز کو بڑے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قیام میں کھڑے ہیں تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ رکوع میں گئے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اطمینان کے ساتھ۔ ہوتا کیا ہے، ابھی آدھا رکوع ہوتا ہے تو فوراً ہی کھڑے جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ مسلمان امت کی اکثریت تسبیح پڑھتی ہے، ایک دفعہ جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم، ایک پہنچ کر سبحان ربی العظیم، اور ایک کھڑے ہوتے ہوئے۔ اور رکوع کی حالت میں بھی اور قیام کی حالت میں بھی آدھا قیام کرتے ہیں کہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، آدھا سجدے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوبارہ سجدہ زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ نماز نہیں۔ نماز اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ مجھے یاد آیا جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایک مرتبہ ایک مسجد میں ہم گئے اور ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ وہاں کے لوگ عادی تھے کہ آدھا رکوع اور آدھا قیام۔ ابھی ہم رکوع میں گئے تو وہ 3 دفعہ پڑھ کر قیام میں کھڑے ہو گئے مقتدی، اور ہم قیام میں پہنچے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، وہ سجدے میں چلا گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بھی میرے ساتھ تو کوئی سجدے میں آیا نہیں ہے،
اتنے میں ہم سجدے پہنچے، وہ سجدے سے کھڑا ہو گیا، اور جاتے ہوئے ہماری جو سائیکلیں باہر مسجد کے کھڑی تھی ساری سڑک پر دھکا دے گیا غصے کے ساتھ کہ یہ کیسی نماز۔ اسلام آباد کے اندر فراغت کے بعد ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز پڑھا کر ہٹا تو بالکل میرے پیچھے ایک شخص نیو قمر تشریف لائے اور نماز پڑھی، کہنے لگا سلام پھر آپ نے کیسے نماز پڑھائی؟ میں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی۔ بڑی عمر کا آدمی تھا، کہنے لگا زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی۔ سعودی عرب میں جب مکتب دعوہ میں نوکری کرتا تھا، وہاں میں نے ایک مرتبہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائی تو وہ سعودی وہ جلدی پڑھنے کے عادی تھے، وہ کہنے لگے اتنی دیر سے نماز اطمینان اور اعتدال کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ کو سلام کیا، وعلیکم السلام فرمایا، آپ نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر ہے 757، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فصلی، نماز پڑھ، حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آیا تھا، نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اور یہ ممکن نہیں جیسے آج احناف اور پکا حنفی جو دیکھنا ہو تو پٹھان کو دیکھو کتنی سپیڈ سے نماز پڑھے گا۔ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ، وہ پھر چلا گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر السلام علیکم کہا، آپ نے پھر فرمایا فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے، آپ اسے 3 مرتبہ بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ رکوع صحیح طرح نہیں، اطمینان کے ساتھ قیام نہیں، اطمینان کے ساتھ سجدے نہیں، سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا نہیں، 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا نہیں، جلدی نماز پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب جو لوگ یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ پھر نماز کا طریقہ بازار سے ملتی ہی ہے وہ چھوٹی سی حنفی نماز، اس نے وہ یاد کر رکھی ہے۔ کسی کو کوئی نماز اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ سینے پر باندھ رہا ہے، کوئی ناف پر باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ایسے ہے، آپ کے نزدیک ایسے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تو نماز کو اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور وہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ موجود ہے، ہر فعل نماز کا موجود ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، با جماعت۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اکیلی نماز کا، فرض نماز کا اسلام میں تصور ہی نہیں، با جماعت نماز۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے فلاں شخص نہیں آیا تو 2 رائے قائم کرتے ہیں، یا تو بیمار ہے یا منافق ہو گیا ہے، کیونکہ مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل شرعی عذر ہے، گھروں میں نمازیں ہو رہی، ایسے خوف کی حالت ہو، بارش کی حالت ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے یعنی با جماعت نماز ادا کرتے۔ یہ نہیں کہ اب میں رات کو 3 بجے خطبہ دے کر آیا ہوں، جلسہ کر آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اب صبح سو کر جب اٹھوں گا 8 بجے 10 بجے پھر فجر کی نماز پڑھوں گا، اس خطبے اور تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، عذاب ہے۔ یہ فرض ہے نماز، اور میں نماز کا تارک ہوں، اور با جماعت نماز کے بارے میں مفتی اعظم سعودی عرب ابن باز رحمہ اللہ تعالی
ان سے سوال کہ ایک شخص نے میں 4 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوں اور ایک نماز میں فجر کی سو جاتا ہوں، رات کو لیٹ آتا ہوں، ڈیوٹی ہے، نوکری کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتا ہوں، یہ میری روٹین بن گئی۔ آپ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا انت کافر، تو مسلم نہیں ہے، تو نے اللہ کے وقت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فجر کے وقت نماز فرض کی تھی، تو نے 10 بجے 8 بجے مقرر کر لی۔ تو یاد رکھیے گا جماعت کا اہتمام، مسجد قریب نہیں ہے اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، تو گھر میں کھڑے ہو جائیے، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لیجیے اور اس سے بھی نماز سکھلائیے، بچوں کو پیچھے کھڑا کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا گاؤں میں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ 3 آدمی بھی تو نماز قائم، کوئی 3 آدمی نہیں، بستی کے اندر بھی، بادیہ میں بھی۔ تو یہ کہنا احناف کے ہاں کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، اس حدیث کے خلاف۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے 547 حدیث نمبر ہے۔ یہ کہنا جی گاؤں میں نماز جمعہ نہیں ہوتا اور شہر میں ہوتا ہے، 3 آدمی ہوں تو جمعہ، ایک امام بنے گا، 2 مقتدی بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں درست فرما لو، صفیں درست فرما لو، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے صفیں درست کرنا۔ اور لوگ نماز میں، یہ تو اب کرونا کی وجہ سے یہ فتویٰ آ گیا کہ دور دور کھڑے ہو جاؤ، احناف کے ہاں قدم کے ساتھ قدم ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں میرے مرکز میں ایک بزرگ سفید عمامہ باندھا ہوا اور بڑی عمر کے بزرگ تھے، انہوں نے قدم کے ساتھ قدم نہ ملایا، میں نہیں ملاتا۔ ہم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میں ان کے پاس گیا اور فرمایا، میں نے ان سے کہا بزرگوں حدیث میں آتا ہے، کہتے کہاں آتا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے، جیسے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 723 نمبر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ کہنے لگا میں نے ساری عمر بخاری پڑھائی ہے مدرسے میں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے تو نہیں یہ حدیث پڑھی۔ میں صحیح بخاری اٹھائی اور اسی وقت کھول کر ان کے سامنے رکھ دی کہ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا، پڑھ کر کہتے ہیں بالکل صحیح، حدیث میں تو موجود۔ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں احناف کے اینک حنفی لگا کر، اس تعصب کی اینک کو توڑیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے اور عمل کیجیے۔ صحابہ کندھے سے کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر نماز پڑھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا لیتا تھا، ٹچ نہیں کرتا تھا، ایسے چپکانا ہوتا ہے گوند سے جیسے چپک جاتا ہوتا ہے، ایسے چپکا لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، با جماعت نماز کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا، اس سے مراد ہر نعمت ہے۔ مثلا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی۔ تنگی کی حالت میں بھی کم پیسے دے دیے اللہ کے راستے میں، صدقہ کرتے رہے، اس لیے بچوں کو بھی عادت ڈالیے صدقہ کرنے کی۔ مال میں سے خرچ کیجیے، اولاد میں سے خرچ کیجیے، 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیجیے تاکہ کل میرا اور آپ کا وہ جنازہ پڑھا سکے، دعا کر سکے، ورنہ محتاج ہوتے ہیں لوگ،
کہ بلاؤ جی شیخ کو، مولانا کو، مسجد کے امام اور خطیب کو ہمارے والد کا جنازہ پڑھائے، اور پوچھو اس سے کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں؟ جی فوت ہو گئے ہیں، رونے لگ جائے گا۔ کہو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں؟ نہیں آتی، اور باقی دنیا کا ہر گندا کام اسے آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مما رزقناہم ینفقون، تو اولاد کو اندر سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اسے عالم بنائیے کتاب و سنت کا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے اخراجات کا بندوبست کیجیے۔ جو تجارت آپ کر رہے ہیں اس میں اس کا حصہ رکھیے، اور اسے دین کے ساتھ تمسک کروائیے۔ یہ مما رزقناہم ینفقون، اس سے جو رزق ہم نے دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا مال کے ساتھ اولاد بھی ہے، علم بھی ہے، کہ جو میں نے علم حاصل کیا میں دوسروں کو سکھلاؤں، دوسرا تیسرے کو سکھلائے۔ یہ علم اللہ کے راستے میں اس کی تبلیغ کیجیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل کا استعمال اسلام کی سر بلندی کے لیے کیجیے۔ اللہ نے عقل سے نوازا ہے، عقل کے ساتھ مسجد کی تعمیر، مدارس کا نظم و ضبط، علماء کی خدمت، عقل کو استعمال اللہ کے راستے میں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اس قوت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اٹھائیے 4 اینٹیں اور مسجد میں مستری کو پکڑائیے، دیکھیے اللہ کیسے راضی ہوگا۔ پیسے لے لیں، مزدور لگوا دیں، ذرا اپنے ہاتھ سے بھی اٹھا کر دیجیے۔ بیلچہ چلائیے، تھوڑا سا پانی لگائیے، اینٹوں کو تر کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کا اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ پسینہ آئے تو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے، مسجد میں کام کرتے ہوئے، پسینہ آئے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہوئے۔ اللہ نے عزت اور عہدہ اور وقار دیا، اس عہدے پر بیٹھ کر، اس کرسی پر اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور اس کا استعمال اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کیجیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والی جماعت، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان اور نماز قائم اور اللہ کے راستے میں خرچ۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی جماعت۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، واقعی دنیا کی زندگی تو کھیل اور کود ہے، تماشا، دھوکہ ہے، نہ کسی کا اعتبار۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ گے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، یؤتکم، تو اللہ تمہیں اجورکم، تمہارا اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ، تمہارے مالوں سے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے تم سے زکوٰۃ کا سارا مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ 2.5% تھوڑا سا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اپنے ہی بھائیوں غرباء کو دینا، اپنے بھائی بندوں کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کو اس 2.5% سے اپنی حکومت نہیں چلانی، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے، لاؤ میرا، اور زور دے کر مانگے، تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، یعنی اللہ سے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ضرورت سے زائد مطالبہ کر لے اللہ تعالیٰ مال کا اصرار کے ساتھ، تو انسانی فطرت ہے، بخل کرنے لگ جائیں گے، اسلام کے خلاف زبانیں لمبی کریں گے، اسلام کے خلاف دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم وہ لوگ ہو، تدعون،
لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے، یعنی کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، خبردار تم وہ لوگ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو تم میں سے بعض فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ بخیلی کرنے لگتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ تو غنی ہو، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم تو فقیر، اللہ غنی ہے، تم تو فقیر اور محتاج ہو۔ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند، نہیں، وہ تو غنی بے نیاز بڑا بے پرواہ ہے۔ تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہوتا ہے، تمہارے ضرورت مندوں کی، تمہاری برادری کی پوری ہوتی ہیں ضرورتیں، حاجتیں، اور تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارے مدد کا محتاج ہو۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اور وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا اگر تم روگردانی کرو گے جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 3۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا اسلام، کچھ دے دیجئے، کچھ دے دیجئے، تھوڑی سی دے دیجئے اللہ کے راستے میں۔ اس میں جو کمیونسٹ ہیں ان کا بھی رد ہے کہ ذاتی ملکیت، کہتے ہیں کسی کوئی چیز نہیں، ذاتی کوئی چیز نہیں، جب ذاتی نہیں ہوگی تو خرچ کیسے کرے گا؟ کمیونسٹوں کا اصول ہے کہ کسی کو ذاتی چیز رکھنے کی اجازت نہیں، ملکیت نہیں ہو سکتی کسی کا، مکان، مال، زمین، کوئی شے نہیں، سب کچھ حکومت کی ہوگی۔ جب ملکیت ہی نہیں ہوگی میری تو میں خرچ کیسے کروں گا؟ اگر مجھے کام کرنا ہے یہاں پر اور جا کر ہوٹل سے کھانا کھا لینا ہے فری گورنمنٹ کی طرف سے، میرے پاس تو کوئی شے نہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہاں سے جا کے لے لو، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کروں گا؟ میرے پاس کچھ ہوگا تو میں خرچ کروں گا نا۔ اور خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں سارا اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے آؤں ظہر کی نماز پر اور عصر پر خود مسجد کے باہر کھڑا ہو کر مانگنے لگ جاؤں کہ دو جی مجھے، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے خرچ کرنے۔ کچھ حصہ خرچ کیجیے، بہترین خرچ اپنی ذات پر کیجیے، اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، خیال رکھیے، بہترین صدقہ اپنی اولاد پر کیجیے، بیوی بچوں پر کیجیے، پھر ذوی القربی والیتامی والمساکین ان پر کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ خرچ فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ ہے وہ فرض، اور نفل کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کوئی غریب نظر آ گیا اس کے منہ میں لقمہ دے دیجیے۔ جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں ساری، مال، اولاد، صحت، قوت، طاقت، عہدہ، وقار، پیسہ، یہ ہر چیز، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، خرچ کرنے کے لیے۔ جیسے جمعے میں ہم نے بتلایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ قارون، اسے کہا لوگوں نے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کو مت بھول اور لوگوں پر بھی احسان کر۔ وہ انہیں ساری جمع پونجی اللہ نے زمین فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْض، زمین میں ہی دھسا دیا، فارغ ہی کر دیا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی نعمتیں دی کس نے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو قرآن سے وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکے گا؟ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔